فاتحہ. جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة فاطمة والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التحوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية وغيبة الإلهية قائم بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج میں نے آپ مومنات کے سامنے جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے، یہ آیت سورہ عنکبوت، سورہ آل عمران اور سورہ انبیاء میں موجود ہے. اس آیت کے معنی ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. واللہ موت پر حق ہے، واللہ قبر پر حق ہے، واللہ قیامت پر حق ہے. ایک روز ہم سبوں کو مرنا ہے، ایک روز ہم سبوں کو قبر میں جانا ہے. ایک دن ہمارے بدن سے بھی لباس اترے گا، ایک دن ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا. اس دن کو یاد کریے اور اس دن کے لیے کچھ جمع کر کے لے جائے. اس لیے کہ دنیا میں ہم نے جو کچھ جمع کیا ہے وہ ہم سب یہی چھوڑ کر جائیں. میں نے ایک مولانا کا جملہ سنا تھا اور مومنین ناراض ہو گئے تھے. انہوں نے پڑھا تھا کہ انشاءاللہ آج سے 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے. تو کسی مومن نے کہا کہ مولانا بد دعا دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی دعا اور کیا ہوگی. ابھی 20 کے ہیں، 30 کے ہیں، 40 کے ہیں، 50 کے ہیں، اس میں 100 اور جوڑ لیجئے کتنا ہوا؟ 150 سال. کوئی 150 سال زندہ رہتا ہے؟ پتا ہے کہ 70 سال میں مر جائیں گے، لیکن ہمیں سچ پسند نہیں ہے. یہی اگر کوئی بوڑھی عورت یہ کہے کہ بیٹا 1000 سال جیو تو اس کی دعا ہمیں اچھی لگتی ہے. پتا ہے کہ کوئی 1000 سال جینے نہیں والا، لیکن یہ لفظ مجھے بھاتے ہیں، یہ لفظ مجھے اچھے لگتے ہیں. میں حقیقت سے بھاگنے والی ہوں. ہم نے موت کو فراموش کر دیا. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمیں موت کا یقین ہے؟ کیا ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ موت آئے گی؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ جی ہمیں موت کا یقین ہے. دیکھیے کنفیوژن یہیں سے کریٹ ہوتا ہے. ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر ہمیں خود عقیدہ نہیں ہوتا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنی موت کے اوپر یقین ہو جائے تو وہ انسان کبھی گناہ نہ کرے، کبھی خدا کی مخالفت نہ کرے.
اب یہاں پر میں ایک مثال دے کر واضح کرتی ہوں کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے یقین۔ علم کا ہونا اور ہے اور یقین کا ہونا اور ہے۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ موت آئے گی، لیکن ہمیں اس بات کا علم یقین نہیں ہے کہ موت آئے گی۔ اس کی میں مثال دوں، مثلاً ایک بندہ ہے، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ کرائے، رپورٹس دیکھ کر کہا کہ آپ تو صرف ایک ہفتے کے مہمان ہیں، ایک ہفتے کے بعد آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ بس ایک ہفتے کے مہمان ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ بندہ جس نے اپنے ٹیسٹ کروا لیے، رپورٹس دیکھ لی، اب کیا وہ اپنا وقت ضائع کرے گا خدا کی نافرمانی میں؟ کیا وہ بیٹھ کے 4 گھنٹہ ٹی وی دیکھے گا؟ 8 گھنٹہ کیا موبائل یوز کرے گا؟ وہ انسان، اس کے دماغ میں یہ خیال رہے گا کہ جتنا بھی وقت میرے پاس بچا ہے، جو 6-7 دن میرے ہاتھ میں ہے، اسے خدا کی عبادت میں صرف کر دوں، خدا کو راضی کر لوں، اپنی قیامت بنا لوں، اپنی عاقبت بنا لوں۔ اب یہ بندہ جو ہے یہ منزل یقین پر پہنچ گیا۔ اب یہ جو ہے اسے علم نہیں ہے، اب اسے یقین ہے کہ موت آنے والی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے وجود میں موت کا یقین لے کر آئیں۔ علماء عرفاء کے وجود میں یقین پایا جاتا ہے، صرف علم نہیں ہوتا، ان کے وجود میں یقین ہوتا ہے۔ اپنی عبادتوں کو اتنا بڑھا دو کہ تمہارے وجود میں بھی یقین پیدا ہو جائے۔ اب اس کے بعد میں اس آیت کی تشریح کر دیتی ہوں کہ جسے میں نے سرنامہ کلام بنایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دو چیزیں، ایک ہے روح اور ایک ہے بدن۔ جیسے کپڑا اور بدن، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روح اور بدن الگ الگ ہے۔ تو اب اگر یہ دونوں کو ایک جگہ کر دیا جائے، روح اور بدن ایک ساتھ ہو جائے، تو یہ بنتا ہے نفس۔ جب بات روح کی ہوتی ہے تو مخاطب صرف روح ہے، بدن نہیں ہے۔ جب کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ روحوں کا سفر یا کچھ بھی، تو وہاں پہ صرف روح کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بدن کو مخاطب نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی مخاطب روح بھی ہے، مخاطب بدن بھی ہے، یعنی روح بھی موت کا مزہ چکھے گی، بدن بھی موت کا مزہ چکھے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب یہاں پر اگلا سوال یہ ہوتا ہے، پروردگار یہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ پروردگار نے لفظ ذائقہ استعمال کیا ہے۔ ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے، اور یہ موت کا ذائقہ دنیا کے ذائقوں کی طرح نہیں ہے۔ مثلاً اس کی ایک مثال دے دوں، جیسے سیب ہے، سیب ہم کھاتے ہیں تو سیب کا ایک ذائقہ ہے۔ اب اگر یزید یہ سیب کھائے گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ سیب کا ذائقہ بدل جائے گا۔ چاہے علی والا سیب کھائے، چاہے دشمن علی سیب کھائے، سیب کا ذائقہ ایک جیسا رہے گا، چاہے اسے کوئی بھی کھا لے۔ لیکن موت کا ذائقہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب شکر ہے، شکر کا بھی ذائقہ، شکر کیا ہوتی ہے؟ میٹھی ہوتی ہے، تو شکر کا بھی ذائقہ میٹھا رہے گا، چاہے اسے کوئی بھی کھا لے، مومن کھا لے، منافق کھا لے، دشمن علی کھا لے، نبی کھا لے، امام کھا لے، کوئی بھی کھا لے، شکر میٹھی رہے گی۔ لیکن موت کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا، موت کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر موت کا ذائقہ ہے تو یہ کیا ہے؟ تو کوئی یہ کہے گا کہ اس کا ذائقہ چکھنے کے لیے تو مرنا پڑے گا، اور اگر مر گئے تو پھر آپ کو کیسے بتائیں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو مر جائے وہ دنیا والوں کو نہیں بتا سکتا، اور جو زندہ ہیں انہیں تب تک نہیں پتا چلے گا کہ جب تک آپ مر نہ جائیں۔ تو اس کا بھی حل اہل بیت ہمیں دے گئے ہیں۔ مثلا ایک پانی کا گلاس ہے، تو عام طور پر کیا کہا جاتا ہے کہ پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، پانی کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے، یہ ذائقوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ آپ اس میں شکر ڈال دیں،
اپنی زندگی کو لے کر آؤ اور موت کو ذائقہ دو. یہ جو ہم یہاں پر وقت گزار رہے ہیں، یہ جو ہم بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں، یہ ہم ذائقہ بنا رہے ہیں. یہ جو زندگی کے لمحات ہم گزار رہے ہیں، یہ ذائقہ بنا رہے ہیں. تو ہمیشہ ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کا اچھے سے اچھا ذائقہ بنائیں، تاکہ جب ہمیں وہ پلایا جائے تو ہمیں وہ میٹھا لگے. ملک الموت کی بس اتنی ڈیوٹی ہے کہ وہ گزاری ہوئی زندگی کا ذائقہ آپ کو پلائے. اور جب پینے والا پیے گا اور کہے گا کہ ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے، تو ملک الموت کہے گا کہ میں نے نہیں بنایا، یہ تم نے خود بنایا ہے. میرا تو بس اتنا کام ہے کہ جو تم نے زندگی گزاری ہے اس گزاری ہوئی زندگی کا ذائقہ تمہیں پلاؤں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آپ اپنی فکری گفتگو کر رہی ہیں، آپ اپنے وہم و خیال کو کیوں بیان کر رہی ہیں، ذرا دلیل دے کر بتائیے، تو آؤ کربلا چلو. جب شب عاشور چچا نے بھتیجے سے پوچھا کہ اے بیٹا قاسم کیف الموت وعندک، اے بیٹا قاسم تمہارے لیے موت کیسی ہے، تو بھتیجے نے کہا چچا جان اگر موت آپ پر قربان ہونے کا نام ہے تو احلا من الاصل، مجھے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. بس ارباب عزا، آج محرم کی 7 تاریخ پہنچ گئی. ارے قیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا. ارے اللہ تاش کی آوازیں آ رہی ہیں. عزاداران امام مظلوم کربلا، آج ہمیں ایک مظلوم باپ کو مظلوم بیٹے کا پرسہ دینا ہے. میں نے مظلوم باپ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تاریخ میں یہ واحد امام ہے کہ جس کا لاشا جب گھر سے گیا تو
تیر آتا ہے تو ذرا روکتی ہے، تلوار کے وار سے ذرا روکتی ہے، جب انسان زمین پر گر جائے تو کہیں پیروں میں نہ جائے، گھوڑوں کی ٹانگوں سے ذرا روکتی ہے۔ مولا حسین نے قاسم کو ذرا پہنانی چاہیے، پہلی ذرا پہنائی ذرا نہیں آئی، دوسری پہنائی ذرا نہیں آئی، تیسری پہنائی ذرا نہیں آئی، قاسم نے کہا چچا جان رہنے لیجیے۔ مولا نے قاسم کے کرتے کا گریبان چاک کر دیا تاکہ کوئی دیکھے تو سمجھے کہ یہ یتیم ہے، اور اس کے ہاتھ پر رحم کرتے ہیں۔ ارے قاسم میدان جہاد میں گئے، عمر صاحب نے ادرک سے کہا ادرک جا کر اسے قتل کرو۔ ادرک نے کہا عمر صاحب اس کے لیے تو میرا بیٹا کافی ہے۔ ارے ادرک کا بیٹا آیا، تلوار نکالی، ارے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کی، مارے لا میرا قاسم بہت پیاسا ہے۔ ادھر قاسم نے ایک وار کیا، ادرک کے بیٹے کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد ادرک نے اپنے 3 اور بیٹوں کو بھیجا، قاسم نے سبوں کو مار دیا۔ اب اس کے بعد ادرک کہتا ہے کہ میں خود جاتا ہوں اس کے مقابلے میں۔ اب جو ادرک آتا ہے تو مولا حسین نے پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، مولا اس کو پہلوانوں کا ایک پہلوان ہے، میرا بچہ بہت پیاسا ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ نہیں قاسم نے یا علی کہا اور ایسی تلوار ماری کہ ادرک کو واصل جہنم کیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ عمر صاحب نے کہا ارے یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، اس سے اکیلا لڑنا مشکل ہے۔ بس پھر کیا تھا، کہیں سے تیر آئے کہیں سے تلواریں، ایک گرز قاسم کے سر پر لگا، قاسم سے سمجھانا گیا، زمین سے زمین پر آیا آواز بھی چچا جہاں میری مدد کو آؤ۔ حسین دوڑے، اب دشمنوں کو یہ لگا کہ حسین نے حملہ کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے گھوڑے مشرق، قاسم اپنی زندگی میں پامال ہو گئے۔ حسین آواز دیتے جا رہے قاسم کا آؤ، بیٹا قاسم کا آؤ۔ ارے جب لاش پر پہنچے، ارے بیویوں جس طرح مالی صبح میں پھول چنتا ہے، مولا نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو چنا، گٹری میں رکھا۔ اب جو خیمے کی طرف جاتے پروانے آتا دیکھا، میرا 13 برس کا جوان تھا، یہ حسین گٹری میں جانا چند لکھنے مولا عباس کے مسائل کے سنو، بیچنے کا بیچے میں طاقت نہیں ہے، بس چند لکھنے سن لو۔ بیویوں جب صبح عاشور نمودار ہوئی، اذان ہوئی، علی اکبر نے اذان دی، اذان کے فوراً بعد مولا عباس آ گئے، مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ اب حسین نے کہا ہے بھیا عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں، ویسے میں سالاری کون کرے گا۔ عباس خاموش ہو گئے، پھر جب کچھ اصحاب شہید ہو گئے تو پھر مولا عباس آئے، کہا مولا بوڑھے صحابی مارے جا رہے ہیں، مولا پیاسے شہید ہو رہے، مولا مجھے اجازت دے دیجیے، مولا بس ایک حملے کی اجازت دے دیجیے۔ مولا نے کہا عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ بیویوں عباس پھر رک گئے، لیکن جب ظہر کے بعد گود کے پالوں کی گاڑی آئی اور محمد کا لاش آیا، عباس نے کہا مولا
دیکھا تھا عباس، عباس ایسی سفارش لے کر آئے ہو کہ میں رد نہیں کر سکتا. مولا نے عباس کو اجازت دی کہ عباس جاؤ لیکن صرف پانی لانے کی اجازت ہے. عباس نے کہا مولا اتنا ہی کافی ہے. اب بیویوں اس کے بعد عباس چلے. ادھر عباس خیمے ادھر عباس گھوڑے پر سوار ہو کر چلے. سکینہ نے بچوں کو خیمے سے بلایا. بچوں خیمے کے باہر آؤ. ان کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے گوزے دیے. میں دیکھو یہ جو علم جا رہا ہے نا یہ میرے چچا کا علم ہے. ابھی میرا چچا پانی لے کر آئے گا میں تم سبوں کو سیراب کر دوں گی. عباس گئے فرات میں پانی بھرا. اب جو واپس لوٹتے ہیں تو دائیں بازو قلم ہوا بایاں بازو قلم ہوا علم لڑکھڑایا. ارے جب سکینہ نے دیکھا کہ علم لڑکھڑا رہا ہے تو بچوں سے کہتی بچوں کوزوں کو نیچے رکھ لو. میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. سکینہ نے ہاتھ علم سے ماننے والے میرے چچا کی خیر. عباس نے دعا کی. ماننے والے بیوی جب کوئی دعا کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو مدد کرتا ہے.